زندہ اور سچے خدا کا کلام آپ کی سیوا میں پیش کر کے ہمیں دلی خوشی محسوس ہوتی ہے، اور ہم خدا کے بے حد شکر گزار ہیں اس موقع کے لیے جو اسی کے فضل و کرم سے ہمیں نصیب ہوا ہے۔ عزیزو، اس وقت میں اور میرے ساتھی دل و جان سے آپ سب کے لیے دعا گو ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ آپ کے جیون میں خدا کے پوتر آتما کی طاقت سے اس کلام کو خاص جگہ ملے، اور اس کلام کو سننے سے آپ کے دل میں ایمان پیدا ہو۔ ہولی اسپرٹ کی مدد سے ہی ایسا ممکن ہے، لہٰذا ہولی اسپرٹ آپ کے جیون میں خاص کام کرے۔ اور ساتھ ہی ہماری دعا یہ بھی ہے کہ ہر وہ روح جو خدا کی طرف سے نہیں، اس کا زور اور اس کی گرفت تمام سننے والوں کے جیون سے ٹوٹ جائے، اور بے شمار زندگیاں دل میں ایمان لا کر اور منہ سے اقرار کر کے آج اپنے مکتی داتا اور نجات دہندہ یسوع مسیح کو اپنے جیون میں پہلا مقام دیں، اور اسی کے آگے اپنے سروں کو جھکائیں۔ یسوع کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ سب سے اہم ترین معاملہ ہے ہر ایک انسان کی عاقبت کا اور ان کی آخرت کا، تو اس غرض سے بھی ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم ایسے پیغامات پیش کریں جن کو سن کر لوگ رجوع لائیں اور ان پیغامات پر عمل کر کے ان کی عاقبت اور آخرت کا سدھار اور بھلائی ہو سکے، جیسے خالق و مالک چاہتا ہے۔ ہم سب کا بنانے والا کسی کی ہلاکت سے خوش نہیں ہوتا۔ وہ مہربان آسمانی باپ سب کو ابدی ہلاکت اور ہمیشہ کے عذاب اور جہنم کی اذیت سے بچانا چاہتا ہے، پورے عدل و انصاف کے ساتھ، پوری صداقت اور اپنی بے لوث، بے غرض اور کامل اور لازوال محبت کے ساتھ۔ میرے عزیز، آج کے پیغام میں بیان کریں گے بیج بونے والے کی تمثیل۔ یسوع مسیح نے اپنے 12 شاگردوں اور ہزاروں انسانوں کے درمیان تعلیم دی اور خدا کی بادشاہی کی منادی کی۔ انہوں نے بے شمار لوگوں کو شفا بخشی مختلف بیماریوں سے، انہوں نے مردے زندہ کیے، اندھوں کو بینائی بخشی، لنگڑوں کو چلایا، کوڑیوں کو پاک کیا اور بدروحوں کے جکڑے ہوئوں کو آزاد کیا۔ انہوں نے خدا کے پاک ارادہ اور اس کی کامل مرضی کے مطابق تمام انسانوں کے گناہوں کی سزا خود سہی تاکہ انہیں بچائیں اور آزاد کریں۔ انہوں نے موت پر فتح پائی اور شیطان پر غالب آئے۔ گناہ کے باعث جتنی لعنت آئی انسانوں پر اور دیگر مخلوقات پر، یسوع مسیح نے وہ ساری لعنت خود اٹھائی اور انسانوں کا سارا قرض ادا کیا۔ اس طرح انہوں نے انسان کو ہمیشہ کی موت و ہلاکت سے چھڑایا اور ہمیشہ کی زندگی بخشی اپنے ساتھ۔ خدا کے نزدیک گناہ نہایت سنگین مسئلہ ہے۔ گناہ انسانوں کو موت کا حقدار بناتا ہے۔ گناہ زہر قاتل ہے، اور گناہ کا موجد شیطان ہی وہ قاتل ہے جس نے گناہ کا زہر انسانوں میں جاری کیا ان کی نافرمانی اور بغاوت کے سبب۔ آئیے پڑھتے ہیں متی کی انجیل 13 باب 1 سے لے کر 9 آیت اور اس کے بعد 19 سے لے کر 23 آیت۔ لکھا ہے، اور اس نے ان سے بہت سی باتیں تمثیلوں میں کہیں کہ دیکھو، ایک بونے والا بیج بونے نکلا، اور بوتے وقت کچھ دانے راہ کے کنارے گرے اور پرندوں نے آ کر انہیں چگ لیا، اور کچھ پتھریلی زمین پر گرے جہاں بہت مٹی نہ ملی اور گہری مٹی نہ ملنے کے سبب سے جلد اگائے، اور جب سورج نکلا تو جل گئے اور جڑ نہ ہونے کے سبب سے سوکھ گئے۔ اور کچھ جھاڑیوں میں گرے اور جھاڑیوں نے بڑھ کر ان کو دبا لیا، اور کچھ اچھی زمین میں گرے، وہ پھل لائے، کچھ 100 گنا، کچھ 60 گنا، کچھ 30 گنا۔ پس بونے والے کی تمثیل سنو۔ جب کوئی بادشاہی کا کلام سنتا ہے اور سمجھتا نہیں، تو جو اس کے دل میں بویا گیا تھا اسے وہ شریر آ کر چھین لے جاتا ہے۔ یہ وہ ہے جو راہ کے کنارے بویا گیا تھا۔ اور جو پتھریلی زمین میں بویا گیا، یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا ہے اور اسے فی الفور خوشی سے قبول کر لیتا ہے، لیکن اپنے اندر جڑ نہیں رکھتا، بلکہ چند روزہ ہے، اور جب کلام کے سبب سے مصیبت یا ظلم برپا ہوتا ہے تو فی الفور ٹھوکر کھاتا ہے۔ اور جو جھاڑیوں میں بویا گیا، یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا ہے، اور دنیا کی فکر اور دولت کا فریب اس کلام کو دبا دیتا ہے، اور وہ بے پھل رہ جاتا ہے۔ اور جو اچھی زمین میں بویا گیا، یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا اور سمجھتا ہے اور پھل بھی لاتا ہے، کوئی 100 گنا پھلتا ہے، کوئی 60 گنا، کوئی 30 گنا۔ میرے عزیز، ہر کسان بیج بونے سے پہلے کھیت کی زمین کو تیار کرتا ہے اور بھرپور فصل کی آرزو کرتا ہے۔ اس کو توقع رہتی ہے کہ اسے بڑی فصل حاصل ہوگی۔ یسوع مسیح نے کہا کہ بیج بونے والے نے کوشش تو کی کہ سارا بیج اچھی زمین میں گرے اور ڈھیر ساری فصل ہو، لیکن کچھ بیج راہ کے کنارے گرا، اور راہ کے کنارے کی زمین نہ تو اچھی تھی اور نہ ہی بیج کے لیے تیار، اس لیے ہوا کے پرندے اس بیج کو چرا لے گئے، لہذا اس بیج سے کوئی فصل نہ ملی۔ کچھ بیج پتھریلی زمین میں گرا،
یہ پتھریلی زمین پوشیدہ رہی اور تیار نہ ہوئی بیج کو قبول کرنے کے لیے۔ اوپر تھوڑی مٹی لیکن نیچے پتھر تھے، اس لیے اس تھوڑی مٹی میں بیج جلدی سے اگا، لیکن گہری جڑیں نہ ہونے کے باعث جلدی وہ پودے دھوپ کی گرمی سے مرجھا گئے۔ پتھریلی زمین کے باعث اس بیج کو پھل نہ لگا اور فصل نہ ملی، اور کچھ بیج کانٹے دار جھاڑیوں کے درمیان گرا۔ ان جھاڑیوں کے درمیان بیج اگا، لیکن ان جھاڑیوں نے پودوں کو بڑھنے نہ دیا اور ان سے بھی فصل نہ ملی، ان کو پھل نہ لگا۔ باقی ماندہ بیج اچھی اور زرخیز زمین میں گرا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ زیادہ تر بیج اچھی زمین میں گرا ہو۔ بہرحال اچھی اور زرخیز زمین والے بیج کو پھل لگا اور اچھی فصل ملی۔ 19ویں آیت میں یسوع مسیح نے اس تمثیل کا مطلب بیان کیا۔ بیج خدا کی بادشاہی کا پیغام ہے۔ جیسے بیج میں صلاحیت ہوتی ہے جڑ پکڑنے کی، اگنے کی اور پھلنے کی، ویسے ہی خدا کی بادشاہی کے پیغام کا حال ہے۔ خدا کی بادشاہی کے پیغام کا یہی کام اور یہی حال ہے انسانوں کی زندگی میں۔ زمین انسانوں کے دل کو ظاہر کرتی ہے۔ صرف اچھی زمین میں بیج پھلتا ہے اور بڑی فصل ملتی ہے۔ 4 حالتوں کو بیان کیا ہے اس تمثیل میں۔ روحانی طور پر بجھا ہوا دل خدا کا سچا کلام سن کر بھی رجوع نہیں لاتا اور اسے قبول نہیں کرتا ایمان سے۔ خدا کی سچائی کو قبول کرنا اور دل سے ایمان لانا ایک روحانی عمل ہے۔ اس عمل کی غیر موجودگی میں وہ زندگی بے پھل رہتی ہے۔ راہ کے کنارے گرنے والے بیج کو شیطانی قوتیں چرا لے جاتی ہیں۔ جب کلام سن کر اس پر عمل نہیں کیا جاتا تو وہ کلام چرایا جاتا ہے۔ پتھریلی زمین ایسے شخص کی عکاسی کرتی ہے جو کلام کو سن کر جلدی سے قبول کرتا ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ تھوڑی مٹی یہی ظاہر کرتی ہے، لیکن جیسے ہی کوئی آزمائش یا مشکل یا سختی آتی ہے تو ایسا انسان واپس اپنے پرانے طرز زندگی میں لوٹ جاتا ہے۔ ایسے انسان کی زندگی میں بیج یعنی سچائی کے کلام سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کانٹے دار جھاڑیاں ظاہر کرتی ہیں زندگی کی فکروں کو اور دنیا کی عیش و عشرت کے پھندوں کو۔ ایسی زندگی میں اٹکا ہوا انسان بھی زیادہ دیر تک خدا کے ساتھ نہیں چلتا، بلکہ وہ پھندے اور مشکلات اسے خدا سے دور کرتے ہیں۔ ایسا انسان دنیاوی اور فانی باتوں کی فکر میں رہتا ہے۔ اچھی اور زرخیز زمین کا حال اس زندگی کا ہے جو خدا کا کلام پورے دل سے قبول کرتا ہے، اپنی پرانی زندگی کو خیر بات کہتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے اور نجات کے وسیلہ یسوع مسیح کے نام سے گناہوں کی معافی پا کر خدا کے حضور وفاداری سے چلتا ہے۔ ایسی زندگی بہت پھلدار ہوتی ہے اور بیج بونے والے کو بڑی فصل ملتی ہے۔ آئیے آج آپ بھی خدا کے روح کی مدد سے اچھی اور زرخیز زمین والی زندگی بنیں، دل میں ایمان لائیں اور منہ سے اقرار کر کے اپنے اس اچھے عمل کو پورا کریں۔ آئیں مل کر دعا مانگیں اس طرح: خالق و مالک، مجھ گنہگار پر رحم کر، آج مجھے معاف کر ہر گناہ اور میری توبہ قبول کر یسوع مسیح کے وسیلہ۔ مجھے اپنے پاک روح سے بھر تاکہ وہ میری تربیت کرے اور میرے دل کو اچھی اور زرخیز زمین بنائے روز بروز، تاکہ میرا دل روز تیری سچائی کو مانے اور اس میں قائم رہے۔ یسوع مسیح کے نام میں میری دعا ہے، آمین۔ ہمارے بے شمار ساتھی مل کر دعا کرتے ہیں ہر ایک دعا کی درخواست کے لیے۔ آپ بھی اپنی دعا کی درخواست ہمیں بھیجیں تاکہ آپ کے لیے بھی خاص طور پر دعا کی جائے۔ جن روحانی باتوں کا ذکر آپ نے سنا ان کی بابت مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے اور جانکاری لینے کے لیے آپ بھی ہمیں اپنے سوالات لکھیں تاکہ آپ کو ان کا جواب دے سکیں۔ خدا آپ کو ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے اور اپنی پوری سچائی کا علم بخشے اپنے پاک روح کی مدد سے، آمین۔ اب ہم مل کر تمام بیمار اور دکھی لوگوں کے لیے دعا کریں گے۔ آئے قادر مطلق زندہ خدا، تیرے رحم اور ترس کے باعث ہی الہی شفا جاری ہوئی ہے یسوع مسیح کے بدن کی قربانی سے۔ وہی شفا ہر ایک بیمار کے لیے مانگتے ہیں اور تمام دکھی لوگوں کے لیے تیرا الہی اطمینان مانگتے ہیں۔ ہر ایک بیماری کو یسوع مسیح کے نام میں حکم دیتے ہیں کہ ہر ایک بیمار کی زندگی سے نکل آؤ، یسوع کے نام میں، آمین۔